بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ شیخوپورہ میں ٹرین کی اسکول وین کو ٹکر سے 3 طالب علم جاں بحق۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت سے علاقائی عدم تحفظ اور تناؤ کو ہوا ملتی ہے۔ قابض صہیونی فوج نے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے متعدد فلسطینی گھروں کو منہدم کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، 2 کشمیری نوجوان شہید۔ یورپی یونین میں فضائی آلودگی کے باعث 3 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ چینی کمپنی ہواوے کا امریکی پابندیوں سے مقابلے کے لیے نیا منصوبہ۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سے شیعہ آبادی دہشت گردی کی زد میں۔ یمنی فوج نے صوبے مارب میں فوجی آپریشن کی ویڈیو جاری کر دی۔ ہندو انتہا پسندوں نے کانگریس رہنما سلمان خورشید کے گھر کو آگ لگا دی۔ شامی فوج نے قابض امریکی فوج کے ایک اور فوجی قافلے کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پشاور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 4000 سے زائد ہو گئی، 10 علاقے ہاٹ سپاٹ قرار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شیخوپورہ میں ٹرین کی اسکول وین کو ٹکر سے 3 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بغیر پھاٹک کے ریلوے کراسنگ سے اسکول وین گزر رہی تھی جو ریلوے ٹریک پر پھنس گئی۔ اس دوران دوسری طرف سے آنے والی راوی ایکسپریس اسکول وین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 طالب علم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد اسکول وین کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریلوے حکام نے تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ڈویژنل افسران کو جائے حادثہ پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت خطے کے ممالک میں عدم تحفظ اور تناؤ کو ہوا دیتی ہے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت خطے کے ممالک میں عدم تحفظ اور تناؤ کو ہوا دیتی ہے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ علاقائی ممالک بغیر غیر ملکی مداخلت کے اپنے داخلی و خارجی مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بیرونی مداخلت سے فقط تناؤ اور عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ 20 سال افغانستان میں موجود رہا، لیکن اس کا نتیجہ سوائے قتل و غارت
غارت اور کشت و خون کے نہیں نکلا، اور بعد ازاں یہ واضح بھی ہو گیا کہ افغانستان کے مسائل صرف افغانی عوام کی استقامت و تعاون سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ داعش خود امریکہ نے بنائی ہے، جو امریکی اشاروں پر امریکہ کی پراکسی فورس بن کر مختلف ممالک میں قتل و غارت کرتی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے خطے کے مسائل کے لیے خطے کے ممالک کو کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ واضح رہے کہ امریکہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے نام پر کئی علاقوں میں جنگ کر رہا ہے، اور جس ملک میں امریکہ نے جنگ چھیڑی ہے اس کو بدترین انسانی بحران کا شکار کر دیا ہے۔ اب تک کوئی ملک ایسا نہیں جس نے امریکی مداخلت سے فائدہ حاصل کیا ہو، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ممالک اپنے خطے میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور بیرونی مداخلت کا دروازہ بند کر دیں۔ قابض صہیونی فوج نے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے متعدد فلسطینی گروہوں کو منہدم کر دیا۔ القدس نیوز نیٹ ورک کے مطابق قابض صہیونی فورسز نے بلڈوزروں کے ذریعے عمارتوں کو منہدم کیا۔ اسرائیلی فوج نے نام نہاد آپریشن مقبوضہ بیت المقدس کے قریب قلندیہ چیک پوسٹ پر کیا۔ خیال رہے کہ قابض اسرائیلی ریاست پرمٹ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اکثر و بیشتر فلسطینیوں کے مکانات اور عمارتوں کو منہدم کرتا ہے، جبکہ فلسطینیوں کے لیے اسرائیلی حکومت سے پرمٹ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ واضح رہے کہ قریباً 5 لاکھ صہیونی آباد کار غیر قانونی طور پر اسرائیلی بستیوں میں مقیم ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، 2 کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سیل کے مطابق کشمیری نوجوانوں کو حیدر پورہ کے علاقے میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ قابض فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ حیدر پورہ اور قریبی علاقوں میں بھارتی فورسز کا نام نہاد سرچ آپریشن جاری ہے۔ گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے گزشتہ ماہ 20 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا اور 6 گھر تباہ کر دیے تھے۔ یورپی یونین میں فضائی آلودگی کے باعث 1 سال کے دوران 3 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال یورپی یونین میں فضائی آلودگی کے باعث 3 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1 سال میں یورپی یونین کے ملک جرمنی میں سب سے زیادہ 53,800 اموات ہوئیں، اور اس کے بعد 49,900 کے ساتھ اٹلی دوسرے نمبر پر رہا، اور فرانس 29,800 ہلاکتوں کے ساتھ تیسرے، اور اسپین 23,300 اموات کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا۔ اس سے قبل 2018 میں یورپی یونین میں فضائی آلودگی کے باعث 3,46,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ یورپین انوائرمنٹل ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان اموات سے بچنے کے لیے یورپی یونین کو یورپین گرین ڈیل جیسے منصوبوں کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے، جو یورپی ممالک کا تنہا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پوری دنیا میں فضائی آلودگی کے باعث 7 ملین افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تجویز کے مطابق ماحول دوست اور زیرو پولیوشن ایکشن پلان پر عمل پیرا ہو کر فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے موجودہ ایجنڈوں میں سب سے بڑا ایجنڈا ماحول کی حفاظت اور فضائی آلودگی سے بچنا ہے، لیکن خود یورپی و امریکی ممالک جہاں آبادی ایشیا کی نسبت کہیں کم ہے، مگر پھر بھی اس مسئلے سے جان چھڑانے میں خاصی کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ چینی کمپنی ہواوے نے امریکی پابندیوں سے مقابلے کے لیے نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اب چینی کمپنی نے تھرڈ پارٹی کمپنیوں کے لیے اسمارٹ فون ڈیزائن کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، جن کو وہ کمپنیاں اپنے برانڈز کے طور پر فروخت کر سکیں گی۔ امریکی پابندیوں کے باعث ہواوے کو اہم پرزہ جات تک رسائی حاصل نہیں، مگر تھرڈ پارٹی کمپنیاں اس کو یہ پرزہ جات اپنے فونز کی تیاری کے لیے فراہم کر سکیں گی۔ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ہواوے کی اسمارٹ فونز شعبے کی آمدنی گزشتہ 4 سہ-ماہیوں کے دوران کمی آئی ہے، جس کے باعث ہواوے کی قیادت نے اپنے اسمارٹ فون بزنس کو بچانے کے لیے مختلف منصوبوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ 2 روز کے دوران دھماکے ہوئے، جس میں شیعہ آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ 2 دنوں میں 2 دھماکے ہوئے، جن میں سے ایک شیعہ ہزارہ کمیونٹی اور دوسرا روڈ کنارے نصب بم پھٹنے سے ہوا۔ دونوں دھماکوں میں متعدد شہادتیں ہوئیں اور بے گناہ شہری زخمی بھی ہوئے۔ اس سے قبل باجوڑ کے نماز جمعہ کے ایک اجتماع میں خوفناک دھماکہ ہوا، جس میں درجنوں نمازی شہید ہوئے۔ اسی طرح جلال آباد، ننگرہار اور قندوز کی شیعہ مساجد میں بھی خوفناک دھماکے ہوئے، جن میں سینکڑوں بے گناہ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ طالبان کے برسر اقتدار آتے ہی افغانستان بدامن ہو گیا ہے اور خصوصاً افغانستان کے شیعہ پر زمین تنگ کر دی گئی۔ دہشت گرد گروہ داعش خراسان اعلانیہ شیعہ کشی کے مشن پر گامزن ہے اور ہر دہشت گردی کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہے، لیکن شیعہ کی حفاظت و دفاع کے لیے کوئی خاص حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ یاد رہے کہ طالبان نے اس ہفتے داعش کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ افغانستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے طبقات کو اپنے دفاع کے لیے خود متحرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ قیمتی جانوں اور اثاثوں کی حفاظت کر سکیں۔ یمنی فوج نے صوبے معرب میں فوجی آپریشن کی ویڈیو جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق یمنی فوج نے صوبے معرب میں بڑے پیمانے پر جاری فوجی آپریشن کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں الجوبہ ضلع کے جنوب میں سعودی اتحادی فورسز کے ٹھکانوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس جبل مراد سے فرار ہونے والے سعودی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بعد ازاں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی فوج فرار ہونے والے سعودی فوجیوں کے پیچھے باقی بچ جانے والے سامان اور باکسز کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی فوج سعودی فوجیوں کے زیر استعمال نشہ آور منشیات جیسا کہ حشیش اور چرس بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے سینئر کانگریس رہنما سلمان خورشید کے گھر کو نذر آتش کر دیا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے سینئر کانگریس رہنما سلمان خورشید کا نینی تال میں گھر نذر آتش کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آگ لگانے سے پہلے مبینہ انتہا پسند حملہ آوروں نے ان کی رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ سلمان خورشید نے توڑ پھوڑ اور آگ لگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس میں لبکتے ہوئے شعلے، جلے ہوئے دروازے اور کھڑکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ کانگریس رہنما اپنی نئی کتاب سن رائز آور ایودھیا کی وجہ سے انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ان کی کتاب میں ایک جگہ ہندوتوا تنظیموں کا دہشت گرد گروپوں داعش اور بوکو حرام سے موازنہ کیا گیا ہے اور ہندوؤں میں اس قدر تشدد اور تعصب پیدا ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ہندوتوا، RSS اور BJP کے خلاف اظہار رائے پر جان سے مار سکتے ہیں۔ شامی فوج نے قابض امریکی فوج کے ایک اور فوجی قافلے کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق مقامی ذرائع نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ شامی فوج اور مقامی لوگوں نے شامی صوبے ہساکا میں امریکی فوجی کانوائے کو الٹے پاؤں واپس اسی رستے جانے پر مجبور کر دیا جس سمت سے وہ آ رہے تھے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی شامی فوج نے متعدد بار امریکی فوجی قافلے کو واپس جانے پر مجبور کیا ہے۔ واضح رہی کہ امریکی فوج شامی حکومت کی مرضی کے خلاف 2014 سے غیر قانونی طور پر شام میں تعینات ہے۔ پشاور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 4000 سے زائد ہو گئی۔ پشاور میں صوبائی محکمہ صحت نے تہکال، اچینی اور سفید ڈھیری سمیت 10 علاقوں کو ڈینگی کے حوالے سے ہاٹ سپاٹ قرار دے رکھا ہے، جہاں ڈینگی وائرس مسلسل پھیل رہا ہے۔ ان متاثرہ علاقوں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ تشویشناک صورتحال کے باوجود متاثرہ علاقوں میں صرف ایک آدھ بار انسداد ڈینگی اسپرے کیا گیا۔ صوبائی محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9342 ہے، جبکہ پشاور میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4779 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔